بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں قیمہ کھڑے مسالے کی ریسپی، بہت ہی مزیدار، دیکھنے میں بھی کتنا مزیدار لگ رہا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس اور دیکھیں گے کیسے بنے۔ کھڑے مسالے کے قیمے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے ہمیں وہ یہ ہیں۔ مٹن کا ہم نے قیمہ لیا ہے تقریباً 1 کلو، اور اس کو یہ ہاتھ کا کٹا ہوا قیمہ ہے۔ ہاتھ کا کٹے ہوا قیمہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ مشین کا نہیں ہوتا، یہ کسائی جو ہے وہ ہاتھ سے کوٹتے ہیں، کٹ کرتے ہیں اس کو۔ اور یہ 1 کلو پیاز ہے تقریباً، اور اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے۔ یہ دیکھیں، کھڑے مسالے کے قیمے میں ہر چیز کا مسالہ جو ہے وہ ثابت ڈلتا ہے۔ دیکھیں 5 سے 6 ہری مرچیں اس کے اندر، یہ دیکھیں ہم نے کھڑی اس کو بڑا 2 حصوں میں کر لیا ہے۔ اور یہ تقریباً ½ کلو ٹماٹر ہے، ہم نے اس کو یہ کٹ کیا ہوا ہے۔ اور لہسن ہے 12 سے 13 جویں ہیں، یہ دیکھیں ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے۔ اور ادرک، ثابت مرچیں دیکھیں 10 سے 11 ہم نے لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں گرم مسالہ ہم لیں گے، تیز پات ہے اس کے اندر، اور کالی مرچیں ہیں، بڑی الائچی ہے، اور زیرہ ہے، اور کالی مرچیں دیکھیں یہ ہم نے ثابت والی لی ہیں۔ اور نمک لیں گے ہم ایز ریکوائرڈ، جیسا آپ کو چاہیے ہو۔ اور ہلدی اس کے اندر ضرور ڈلے گی، ہلدی سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا۔ ویسے بھی ہلدی کے بہت فوائد ہیں، آپ اپنے کھانوں میں ہلدی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ تو چلیں، اب یہ سارے انگریڈینٹس ہم نے دیکھ لیے ہیں، اب ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ گرم ہو گیا ہے ہمارا، اب ہم اس کے اندر اپنا جو گرم مسالہ ہے اس کو کڑکڑائیں گے۔ آئل میں کڑکڑانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو ساری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اس کو اب ہم فرائی کریں گے۔ اب ہم اپنا قیمہ ڈال دیں گے اس کے اندر، اور یہ فرائی ہوگا۔ تھوڑی دیر اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ گرم مسالے کی ساری خوشبو قیمے میں آ جائے۔ ثابت لال مرچیں ڈال دی ہیں ہم نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کھڑے مسالے کے قیمے میں سارا مسالہ ثابت ہی ڈلتا ہے، پسا ہوا مسالہ اس کے اندر کم سے کم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن ڈالا ہم نے، اب لہسن کے ساتھ ہم اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے۔ اب اس میں نمک ڈال دیں گے ہم۔ جس طرح یہ فرائی ہو رہا ہے قیمہ مسالوں میں، اس کے اندر اس کی اتنی اچھی خوشبو آئے گی۔ ہلدی ڈال دی جائے گی اب اس کے اندر۔ ہلدی ڈال کے اب ہم بھونیں گے۔ یہ جو مسالے ڈالے ہیں اس کے ساتھ قیمہ اب بھونے گا تھوڑی دیر ہلکے چولہے کے اوپر، اور ہم اس کو ڈھک کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ قیمے کے اندر جو پانی تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ پیارا سا بھن گیا ہے، بہت ہی اس وقت بھی مزے کا لگتا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز، ڈال دیں گے اب ہم اپنی۔ ٹماٹر ڈالنے کی بھی باری آ گئی۔ اس کے اندر پانی ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پیاز اور ٹماٹر کے پانی میں، کیونکہ ٹماٹر بھی اتنے سارے ہیں اس کے اندر، تو اس کے پانی میں ہی یہ قیمہ پک جاتا ہے، اور بکری کا قیمہ تو ویسے بھی جلدی ہی گل جاتا ہے۔ اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم تقریباً آرام سے ہلکے چولہے کے اوپر گلنے کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ مسالے اور قیمہ سب یکجاں ہو جائیں گے، ساری سبزیاں بھی، اور اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے۔ قیمہ ہمارا بالکل تیار ہو گیا ہے، اس کو ہم نے اب بھون رہے ہیں اب ہم،
आधे घंटे मैंने जैसे कि आपको बताया था इसको गलाना है। आराम से ये गल चुका है, मसाला भी इसका तब तमाम यकजा हो गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ये मैंने आपको जो आज कीमे की रेसिपी दी है ये बिल्कुल असल है खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी। इसी तरह बिल्कुल बनाया जाता है, ये बिल्कुल रियल रेसिपी मैंने आपको दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कीमा खड़ा मसाला बिल्कुल रेडी है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी के साथ, पराठों के साथ, बारिश के मौसम में ज़रूर एंजॉय कीजिएगा इसको। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।